اس مووی میں 800 سال پہلے کی ایک شخص جس کا نام بودھی ہوتا ہے، جس نے 3 سال شاہی محل میں بتائے اور پھر انہوں نے جنوبی پہاڑوں میں رہ کر کنگ فو کو سیکھا اور کنگ فو کے ماسٹر بن گئے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کو زینگجر ماؤنٹین میں دفن کیا، لیکن کچھ عرصے بعد اس کا اسکیلیٹن چوری ہوا، یعنی اس کے ابشیش چوری ہوئے اور پھر اس کے 2 حصے کیے اور یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی اس کے دونوں حصے حاصل کر دے گا تو وہ مارشل آرٹس کی دنیا پر راج کرے گا، یعنی کنگ فو کے ماسٹر بن جائے گا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے کئی لڑائیاں لڑی، لیکن سب ناکام رہے اور اسی طرح ایک گینگ اندھیروں کے رکشک بھی اس لڑائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ حال ہی میں خبر ملی ہے کہ اس ابشیشوں کا ایک حصہ منسٹر زینگ ہیدوان کے پاس ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے اندھیروں کے رکشک منسٹر زینگ ہیدوان کے گھر آتے ہیں، جس میں ایک لڑکی جس کا نام طوفان ہوتا ہے اور 2 لڑکے ہوتے ہیں، ایک کا نام لی بن ہوتا ہے اور دوسرے کا نام جادوگر ہوتا ہے۔ وہ لوگ منسٹر اور ان کے بیٹے جس کا نام زینگ رنگ فانگ ہوتا ہے، ان دونوں کو مار کر ان ابشیشوں کو حاصل کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن موقع پاتے ہی وہ لڑکی جس کا نام طوفان ہوتا ہے ان ابشیشوں کو لے کر بھاگ جاتی ہے۔ کچھ سالوں بعد ایک لڑکی ایک بوڑھی عورت سے کہتی ہے کہ کیا آپ مس کائی ہے جو گھر کرایہ پر دیتی ہیں؟ وہ کہتی ہے ہاں۔ وہ لڑکی ان سے وہ گھر کرایہ پر لیتی ہے اور ساتھ ہی وہ اس بوڑھی عورت کو 3 مہینوں کی کرایہ بھی دیتی ہے، اور وہ لڑکی شکل سے بہت شریف اور معصوم دکھتی ہے جس کا نام زینگ جنگ ہوتا ہے۔ پر اس کے بعد وہ گھر میں کچھ سیٹنگ کرتی ہے جس میں وہ کچھ پرانی اینٹیں ہٹا کر نئی اینٹیں لگاتی ہے، جو بعد میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اینٹیں سونے کی ہوتی ہے جس کی قیمت 8 لاکھ سے اوپر ہوتا ہے۔ سین چینج ہوتا ہے اور اندھیروں کے رکشکوں کا ماسٹر ایک اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی طوفان کو پکڑ کر میرے پاس لائے گا تو میں اس کو 50,000 سونے کے سکے دوں گا۔ اب وہی زینگ جنگ بستر پر لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور اپنے پرانے وقت کے بارے میں بتاتی ہے اور شروع اس طوفان سے ہوتی ہے۔ شروع ہی میں ان پر ایک فیملی حملہ کرتی ہے ان ابشیشوں کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ ان سب کو مارتی ہے اور پھر ایک بوڑھے سرجن کے پاس جاتی ہے جس سے وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنا چہرہ بدلنا ہے، جس پر وہ بوڑھا شخص اس سے پوچھتا ہے کہ کیوں، اور وہ بتاتی ہے کہ میں ایک دن ابشیشوں کو پل پر لے کر گئی تھی، وہاں پر میں نے منسٹر زینگ ہیدوان کے بیٹے کو زندہ پایا اور میں ان سے لڑی اور اس کو دوبارہ ختم کیا، اور وہاں مجھے ایک شخص ملا جس کا نام وزڈم تھا، جو اس طوفان سے کئی گنا تیز اور قابل تھا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں، اور وہ اس لڑکی کی طرح ظالم نہیں تھا، وہ ایک اچھا انسان تھا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ سادھو بننے والا تھا، جس پر وہ لڑکی سے الوداع کہتے ہیں اور اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تمہارے اس تلوار بازی میں تمہیں 4 اور طریقے سیکھنے باقی ہے، اور کہتا ہے کہ اگر تمہارا مقابلہ ایک اچھے ماسٹر سے ہوا تو تم ماری جاؤ گی۔ پھر وہ شخص اس لڑکی کو کچھ کوڈنگ ورڈز بتاتے ہیں اور اس 4 طریقوں سے اسے لڑتا ہے، جس پر وہ لڑکی کئی بار اس سے ہار جاتی ہے، لیکن وہ طوفان اس کو پھر بھی مار دیتی ہے۔ وہ مرتے مرتے اس کو بتاتا ہے کہ تم یہ راستہ چھوڑ دو اور ان ابشیشوں کو نینجنگ کے مندر لے جاؤ اور ڈیلیوژن نام کے سادھو کو سونپ دو۔ تب وہ لڑکی بہت شرمندہ محسوس کرتی ہے اور بہت ہی زیادہ روتی ہے، اور اس پر وہ لڑکی یہ راستہ چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے اور اپنا چہرہ بدلنے کی فیصلہ کرتی ہے تاکہ وہ آرام سے رہ سکے اور اپنا گھر بسا سکے، اور پھر وہ ابشیشوں کو سادھو کو دے کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے زینگ جنگ کے نام سے، جو کہ ایک عام مرچنٹ بن جاتی ہے جہاں اس کو ایک بندے سے پیار بھی ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اندھیروں کے رکشکوں کے لیڈر اور لڑکی کو ٹرین کرتا ہے جس نے شادی کے رات اپنے ہسبینڈ اور اس کی فیملی کو مار دیا تھا۔ جب زینگ جنگ اور اس کے پتی بینک میں تھے تو کچھ لٹیرے وہاں حملہ کرتے ہیں، اور جب وہ اس کے پتی کو مارنے والے ہوتے ہیں تو زینگ جنگ ان سب کو مار کر اپنے ہسبینڈ کو بچاتی ہیں۔ جب یہ لوگ اندھیروں کے رکشکوں کے لیڈر کو یہ جا کر سب بتاتے ہیں تو اس کو شک ہوتا ہے کہ یہ تو صرف طوفان ہی کر سکتی ہے، پھر اس سے کچھ پوچھ گچھ کرتا ہے جس پر وہ معلوم کرتا ہے کہ وہ طوفان ہی ہے۔
جس نے اپنا چہرہ بدل دیا ہے، اور پھر اس کے گھر جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم ہمارے وہ ابشیش دے دو ورنہ میں تمہاری پتی اور تمہیں مار دوں گا، اور اگر تم مجھے وہ ابشیش دو گی تو میں تمہاری اور تمہارے پتی کا زندگی بخش دوں گا۔ جس پر وہ لڑکی ان سے متفق ہوتی ہے اور ان ابشیشوں کو چوری کرنے کے لیے وہاں پر جاتی ہے جہاں پر اس کی نیلامی ہو رہی تھی، اور ان ابشیشوں کو چرا کر ان کو دے دیتی ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ اس کو آزاد کرنے سے انکار کرتے ہیں اور اس طوفان کو مارنے لگتے ہیں، جس پر ان کے ٹیم میں خود غدار پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ جادوگر بھی مر جاتا ہے، اور وہ لڑکی وہ ابشیش چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ زخمی حالت میں اپنے گھر پہنچتی ہے تو اپنے ہسبینڈ کے سامنے وہ گرتی ہے اور اس کے پیچھے اندھیروں کے رکشک بھی آتے ہیں، لیکن وہ دونوں عاشق مار دیتے ہیں، جہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ منسٹر ہیدوان کا بیٹا ہے جس کا نام رنگ فونگ تھا، اور اب وہ بہت تیز تلوار باز بن چکا تھا اور ان سب سے بدلہ لینے کے لیے واپس آیا تھا، اور وہ اس کے بعد اپنی بیوی کو سرجن کے پاس لے جاتا ہے اور اس کے زخموں کو وہ ہیل کرتا ہے۔ اب اس کے گرنے سے پہلے لڑکی نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا تھا کہ میری پہچان ایک قبرستان میں ہے، تم جاؤ وہاں پر میری پہچان دیکھ لو۔ جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ معلوم کرتا ہے کہ یہ تو طوفان ہے جس نے میری فیملی کو ختم کیا تھا۔ اب جب اس کے پیچھے طوفان آتی ہے تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری تلوار سے نہیں مرا تھا اور اس دن سے تم کو اور اندھیروں کے رکشکوں کو مارنے کے لیے زندہ ہوں، میں نے تو ان دونوں کو مار دیا لیکن تم کو نہیں مار پاؤں گا، اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ لیکن وہ رنگ فونگ سے لڑنے لگتی ہے جو کہ وہ بھی وزڈم کے شاگرد تھے اور وزڈم سے بہت اچھا سیکھا تھا اس نے، لیکن پھر بھی طوفان اس کو مار دیتا ہے۔ اور اب اس قبرستان میں ان کے لیڈر بھی آتے ہیں اور دونوں کے درمیان فائٹ ہوتی ہے، اور اب طوفان کے پاس جب وہ 4 ٹیکنیکوں کا ہنر نہیں تھا تو وہ اس پر بہت بھاری پڑ رہا تھا، لیکن وہ اب وزڈم کی باتیں یاد کر رہی تھی جو ان سے بتائے بھی تھے اور سکھائے بھی تھے۔ ان کی مدد سے طوفان اس لیڈر کو بھی مار پاتی ہے، لیکن زیادہ زخموں کی وجہ سے وہ خود بھی گر جاتی ہے، اور یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے رنگ فونگ کو نہیں مارا تھا اور بے ہوشی کی دوائی دی تھی اور اس کے لیے ایک خط چھوڑا تھا جس میں ان کے لیے وہ سارے سونے کی اینٹیں بھی چھوڑ دیے تھے اور اپنا سب کچھ اس کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور آخر میں وہ رنگ فونگ طوفان کو گود میں اٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں ایسے جانے نہیں دوں گا، اور اس بات پر مووی کی اینڈنگ ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کیسی لگی ہو؟ اگر اچھی لگی ہے تو یار ویڈیو کو لائک کر دو، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو، اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔